باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، اور نہ خیال کریں جو کفر کر رہے ہیں کہ ہم جو مہلت دے رہے ہیں انہیں یہ بہتر ہے ان کے لیے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، صرف اس لیے ہم تو انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ وہ اور زیادہ کر لیں گناہ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے ذلیل و خوار کرنے والا۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، نہیں ہے اللہ کی شان کے چھوڑے رکھے مومنوں کو اس حال پر جس پر تم اب ہو، جب تک الگ الگ نہ کر دے پلید کو پاک سے۔ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، اور نہیں ہے اللہ کی شان کے آگاہ کرے تمہیں غیب پر، البتہ اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کیا تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ بنیادی طور پہ مین دو باتیں بتائی گئیں۔ ایک تو یہ بتایا گیا کہ جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت دے رکھی ہے، وہ اپنی لگن میں مگن ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، دیکھیں ہمارے تمام معاملات درست ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے تاکہ وہ اور گناہ زیادہ کر لیں، اور یہ گناہ ان کے لیے ان کے گلے کا طوق بنیں گے آخرت میں، اس لیے کہ ان کی سرکشی حد سے بڑھ چکی ہے۔ اب وہ اس سٹیج سے آگے گزر چکے ہیں جہاں پہ توفیق توبہ دی جاتی ہے۔ اس کی بھی ایک حد ہے نا۔ حضور علیہ السلام نے مومن کے بارے میں بھی فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے نا، مسلمان مومن جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ ڈاٹ، ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ توبہ کی برکت سے وہ سیاہ نقطہ، وہ سیاہ ڈاٹ مٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو ایک نقطہ لگتا ہے، پھر اگلا گناہ کرتا ہے تو ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اور گناہ کرتا ہے تو ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ گناہ کرتا جاتا ہے اور وہ سیاہ نقطے اس کے دل پہ لگتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ نوبت آ جاتی ہے تو پھر فرمایا کہ اس کے لیے رجوع مشکل ہو جاتا ہے، واپسی اس کی مشکل ہو جاتی ہے، پھر سمجھ لیں کہ توبہ کے دروازے اس پہ بند ہو جاتے ہیں، بند بایمانہ ہو جاتے ہیں کہ اس کو توبہ کی توفیق ہی نصیب نہیں ہوتی، وہ اپنی سرکشی میں اس قدر آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اور وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو سارے توبہ کرو۔ تو یعنی صرف گناہ گاروں کو مخصوص نہیں کیا بلکہ کہا سارے توبہ کرو، کہ وقتاً فوقتاً انسان کو توبہ کرتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں پہ معافی مانگتے رہنا چاہیے، تاکہ جانے انجانے میں جو صغیرہ کبیرہ گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں تو ہمارے دل پہ وہ لگنے والے سیاہ ڈاٹ وہ توبہ کی برکت سے مٹتے رہیں اور ریفریش پروگرام جو ہے وہ چلتا رہے۔ تو اس لیے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو منافق اور کافر ہیں
یہ اب اس سٹیج سے آگے گزر چکے ہیں جہاں پہ کسی کو توفیق ایمان اور توفیق توبہ دی جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے کہ یہ کرتے رہیں، گناہ کرتے رہیں اور پھر یہی گناہ قیامت کے دن ان کی جان کا وبال بن جائیں گے۔ آگے مومنوں کو فرمایا کہ مومنوں کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی چھوڑے رکھے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو طیب لوگ ہیں اور وہ خبیث ان سے الگ کر دے گا، خبیث الگ ہو جائیں گے، طیب الگ ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو شان عطا فرمائی، پہلے کچھ لوگوں نے، یہ بھی ایک یہودیوں کی سازش تھی، کچھ لوگوں کو تیار کیا اور انہیں کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا۔ اسی طرح مکہ پاک میں کچھ منافق تھے ابتداءً کہ جنہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن اوپر سے، اور وہ یہ ظاہر کرواتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن وہ دل سے مسلمان نہیں تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جب ایمان والوں سے ملتے تھے کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ جب کافروں سے ملتے تھے کہتے تھے ہمیں چھوٹی موٹی بات، اسی ٹائم پاس کر رہے ہیں، اسی تے تھوڑے نال ہاں، حقیقت میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ادھر تو ہم ویسے جاتے ہیں اندر کے حالات لینے کے کیا معاملات چل رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ یہ مسلسل چلتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ میری امت میرے سامنے پیش کی گئی اور مجھے علم دیا گیا کہ کون میرے ساتھ ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ یعنی آقا کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، بتایا کہ تمام میری امت کے معاملات میرے سامنے پیش کیے گئے ہیں اور مجھے یہ بتا دیا گیا ہے کہ کون کون سا آپ کا امتی آپ پر ایمان لے آئے گا اور کون کون سا آپ کا امتی آپ پر ایمان نہیں لائے گا۔ کسی مومن نے، کسی مسلمان نے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن جو منافق تھے انہوں نے اعتراض کر دیا نبی پاک علیہ السلام کے علم پر، سرکار دو عالم علیہ السلام کی اس بات اور گفتگو پر۔ کہنے لگے دیکھیں جی، ہنس کے کہنے لگے دیکھیں، بات یہ کر رہے ہیں کہ مجھے سب کا پتہ ہے کون مجھ پر ایمان لے آیا اور کون لائے گا اور کون نہیں لائے گا، اور ہمارا پتہ نہیں ہے، ہم ان کے درمیان ہوتے ہیں، 24 گھنٹے ان کے اندر بیٹھتے ہیں، ہمارا تو پتہ نہیں ہے ہماری زبان پہ کیا ہے، ہمارے دل میں کیا ہے، اس بات کا تو پتہ نہیں ہے۔ اور باتیں قیامت تک کی ہو رہی ہیں کہ قیامت تک کی جتنی امت آئے گی سب کا مجھے پتہ ہے کس نے مجھ پر ایمان لانا ہے، کس نے مجھ پر ایمان نہیں لانا، اور جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں 24 گھنٹے ساتھ ہوتے ہیں ان کا تو پتہ نہیں ہے۔ یہ معاذ اللہ اعتراض جو ہے وہ کر دیا۔ اس لیے میں اپنے یہاں پر رک کر یہ بات کہنا چاہوں گا، اگر کسی موقع پر، پہلے تو یہ ہماری نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے بارے میں امت میں تو کوئی اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی سمجھتے ہیں کہ جی ہماری یہ تحقیق ہے، ہماری یہ ریسرچ ہے، ہمارا یہ علم ہے، ہمارے پاس یہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے علم کے بارے میں یا پھر علم غیب کے بارے میں کہ آپ تو ان چیزوں کو تو ڈسکس کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن ایک علمی اگر آپ کوئی اس میں اختلاف، بالکل ایسے نچلے لیول پہ نہ آ جایا کریں کہ نبی پاک علیہ السلام کی ہستی کو کوئی عامیانہ انداز میں نبی نو ایڈا علم سی تے اپنی بڈھی دا ہار اونٹ دے تھلے پیا سی، اوندا تے پتہ نہیں لگا دے ایتھے پتہ۔ یہ امتی اس انداز میں باتیں کرتے ہیں، ان گناہگار کانوں نے سنا ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ یہ باتیں کرتے ہیں۔ آج ابھی ان گناہگار کانوں نے یہ باتیں سنی ہیں، ایڈا نبی نو علم سی، اپنی بڈھی دے ہار دا پتہ نہیں لگا، اونٹ تھلے پیا سی۔ آپ کو ہوگا اختلاف کہ نبی پاک علیہ آپ کے پاس کوئی پیرامیٹرز ہوں گے نبی پاک علیہ السلام کے علم کو ناپنے کے، جانچنے کے۔ ہمیں تو نہیں پتہ تاریخ میں آج تک کہ اللہ نے کسی کو اتنا اختیار دیا ہو کہ وہ نبی کے علم کو جانچ سکے، لیکن آپ کے پاس کچھ ہوگا تو اتنے نچلے لیول پہ نہ آیا کریں کہ آپ کے یہ ساری تحقیقیں، ہر چیز، آپ کا یہ علم گمنڈ سب کچھ مروڑ کے اسفل سافلین میں پھینک دیا جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نبی ایڈا سی تے کربلا چلا جاندہ ہوتے، اوندا نواسا ہوتے شہید ہو گیا تے او ہو گیا تے اوتھے تے نبی گیا نہیں تے ایتھے تواڈے کول نبی آ جاندا ہے۔ ایسی باتیں امتی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں بڑا عشق ہے، نام سن کے روتے بھی ہیں، آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں، اور جب ایسی باتیں کرنے پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں نبی کربلا نہیں پہنچیا، اوتھے پہنچدا نا پھر بچاندا اپنے نواسے نو۔ یار آپ کو اختلاف ضرور ہوگا، آپ وہی، لیکن اتنے چھچورے لیول پہ آ کے
ایسی بات نہ کیا کریں۔ وہ بارگاہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، پلکوں سے دستک دینا در یار پہ، آواز اونچی ہوئی عمر کا سرمایا گیا۔ وہاں پہ اپنا سنبھال کے رکھو علم، اپنی سنبھال کے رکھو تحقیق، اپنے سنبھال کے رکھو سارے نکتے، اور جو علم ہے نا اس کو ڈھکن لگا کے مروڑ کے کنٹرول کر کے ضبط کر کے رکھو۔ یہ بارگاہ بڑی اونچی بارگاہ ہے، یہاں پہ تو بڑے جبریل بھی وہاں پہ آ کے پر نہیں مارتے، تو پھر میری آپ کی کیا۔ اب یہ منافقین کہنے لگے کہ جناب ہمارا تو پتہ نہیں ہے، اور باتیں قیامت تک کی ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ محبوب اب حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، میں ان خبیث جو ہے نا ان کو اب ان کو الگ کریں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کو جب ان کے منافقین کے بارے میں پتہ چلا، سرکار دو عالم علیہ السلام ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا اس قوم کا کیا حال ہوگا جو میرے علم پر اعتراض کرتے ہیں۔ اس وقت سے لے کر قیامت تک ہونے والی کوئی بات پوچھو، میں یہاں کھڑے کھڑے تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ میں قیامت تک کی ہونے والی کوئی بات پوچھو میں جواب دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کھڑے ہو گئے، صحابی رسول ہے، کھڑے ہو گئے۔ ان کے نسب میں طعن کیا جاتا تھا، کہا جاتا تھا کہ یہ حذافہ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ کسی اور کے بیٹے ہیں۔ آپ کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ میرا باپ، لوگ طعنے دیتے ہیں کہ عبداللہ حذافہ کے بیٹے نہیں ہیں، کسی اور کے بیٹے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا مجھ سے پوچھو بتاؤں گا، بتائیے میرا باپ کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ کا باپ حذافہ ہے، آپ کا باپ حذافہ ہے۔ جو لوگ آپ کے نسب کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، آپ حذافہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے علم پر اعتراض کرنے سے باز آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی اور فرمایا محبوب یہ اب خبیثوں کو ہم نے الگ کر دینا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کا جو واقعہ ہوا، حضور علیہ السلام نے پھر مسجد کے اندر فرمایا قم یا فلاں فإنک انت منافق، فلاں کھڑا ہو جا تو منافق ہے، قم یا فلاں ابن فلاں ان فإنک انت منافق، کھڑا جا بھائی تو بھی منافق ہے، تو بھی منافق ہے، تو بھی منافق ہے۔ ایک ایک کا نام لے کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، تم بھی منافق ہو، تم بھی منافق ہو۔ جو کہتے تھے نا ساڈا تے پتہ نہیں، وہ ایک ایک کا نام لے کے سرکار نے فرمایا کھڑا ہو کھڑا ہو کھڑا ہو۔ حضرت عمر نے لی چادر، اور چادر لے کے ان کی ڈالی گلے میں ڈال کے دیا مروڑا، اور مروڑا دے کے گھسیٹ کے مسجد سے باہر نکلو یہاں سے۔ تم باتیں کرتے ہو کہ نبی پاک علیہ السلام کو نہیں پتہ تو سرکار کو علم نہیں ہے، تو ایسے نہیں ہے، اب تمہیں یہاں پہ نہیں رہنے دینا، یہ خبیث سارے ہم نے الگ کر دینے ہیں۔ تو اس دن مسجد سے منافقوں کو مسجد سے گھسیٹ کے باہر نکالا گیا، اور ان کو جو ہے نا وہ الگ کر دیا گیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی یہ شان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو مومنوں سے ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا، جدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہمیشہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نصیب فرمائے، اور ہمیشہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔